قرآن پاک نے یہ بات واضح کر کے اصل میں اس بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس کا اللہ کے ولی کی کرامت پہ یقین ہو جاتا ہے، اس یقین کی برکت سے اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس بات کو بطور سبق پلے باندھیں کہ جس کا ولی کی کرامت پہ یقین ہے، اس کا اللہ کی قدرت پہ بھی یقین ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کی کرامت میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ یہ دونوں چیزوں کو جب ہم الگ الگ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت ہم اس سوچ میں پڑ سکتے ہیں کہ اے بابے کی شے، بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان کیا کر سکتا ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو اس انداز میں دیکھے کہ جو اللہ کے ولی کی کرامت ہے، اس کرامت میں در حقیقت اللہ کی طاقت کا اظہار ہے، اللہ کی قوت کا اظہار ہے، تو آپ ان ساری آیتوں کو عمیق نظر سے جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات خود بخود بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ ملکہ بلقیس کا پہلے ایمان ولی کی کرامت پہ ہوا۔ پہلے ایمان کس پہ ہوا؟ یہ بڑی خاص بات ہے، پہلے ایمان ولی کی کرامت پہ ہوا، کیونکہ تخت آپ کی بارگاہ میں آیا اور اتنی جلدی آیا، اور یہ دونوں کام یعنی تخت کو لے کے آنا اور تخت کو اتنی سپیڈ میں لے کے آنا، یہ دونوں کام معجزہ نہیں تھے۔ لوگوں کو مغالطہ یہ ہو جاتا ہے نا، یہ تو معجزہ ہے جی، یہ تو آپ معجزے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ معجزہ نہیں ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن اس کو بطور خاص بیان کر رہا ہے کہ تخت کا پیغمبر کی بارگاہ میں آنا یہ پیغمبر کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کے ولی کا کمال تھا۔ قرآن پیغمبر کے کمال کو یہاں بیان نہیں کر رہا۔ بھائی بات سمجھیں، پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس کو کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ قرآن نے جب واضح کیا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے کہا، ایک وزیر نے کہا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے نے کہا، ایک بابے نے کہا، بابے نے، پیغمبر نہیں تھے وہ اللہ کا ولی تھا، وہ بزرگ تھا، وہ نیک تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر کوئی پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے، صرف پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے، اس کی عظمت کا کیا کمال ہے۔ ایک عام انسان میں یعنی ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بول دینا، کہاں کافر اور کہاں مسلمان؟ پھر وہ مسلمان کہاں کہ جس مسلمان کو صرف ایمان نصیب نہیں ہے، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہے۔ باتیں ترتیب سے سمجھیں نا آپ، ذرا اس کو اپنے مائنڈ کے اندر پختہ کریں، کیونکہ آصف بن برخیا کوئی عام مسلمان نہیں ہے، عام امتی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا براہ راست شاگرد ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے کو اتنا کمال عطا کیا ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے لا رہا ہے۔ مطلب آپ ایسے سمجھ لیں، ایک سلیمان کا امتی وہ کہاں اور ایک آخری نبی کا امتی وہ کہاں۔ ایک سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ کہاں اور ایک آخری نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ کہاں۔ یہ عظمت تو بیان ہو رہی ہے سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والے کی، لیکن یہ بھی تو اندازہ فرمائیں کہ اگر سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والے کی طاقت کا یہ حال ہے تو پھر آخری نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اور اگر آخری نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے کی طاقت یہ ہو تو پھر آخری نبی کے کندھے پہ بیٹھنے والے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔
طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، قدرتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ ملکہ بلقیس آئی تو اس نے کہا جی میں تو آپ کی مطیع ہو کے آئی ہوں، کننا مسلمین، آپ پر مجھے آپ کی طاقت، آپ کی قدرت، آپ کی قوت، اس کی میں معترف ہو چکی ہوں، مطیع ہو چکی ہوں، آپ کی مطیع ہو چکی ہوں۔ آپ کے غلام کی طاقت کو دیکھ کر، آپ کے غلام کی طاقت کو دیکھ کر میں آپ کی مطیع ہو چکی ہوں کہ آپ کے غلام میں یہ طاقت ہے تو آپ میں طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اب آگے ایک آیت ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے